اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز کی ترجمے کے ساتھ دہراتے ہیں تاکہ سب کو پتہ رہے کہ نماز میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے اور کیا کیا اس کے معنی ہیں، کس طرح سے ہم نے نماز کی کیا مقصد ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے اور یہ 5 دن میں 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ تو نمازوں کی پابندی اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ایک ضروری ذریعہ ہے۔ اور اس میں ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا سے پہلی بات ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، یعنی ثنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ ہمارے تو پاک ہے، و بحمدک اور تیرے لیے ہیں سب تعریفیں، تبارک اسمک اور برکت والا ہے تیرا نام، تعالی جدک اور بلند ہے تیری شان، ولا الہ غیرک اور نہیں کوئی معبود، ولا الہ اور نہیں کوئی معبود غیرک تیرے سوا۔ پھر اس کے بعد تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ آتی ہے، یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے۔ فاتحہ کا مطلب کھولنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں رب کے لیے ہیں، اللہ کے لیے، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم رحمان اور رحیم ہے، یعنی مہربان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین مالک ہے یوم قیامت کا، ایاک نعبد ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت جن پر تو نے نعمتیں فرمائی، علیہم ان پر، غیر المغضوب نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا، آمین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے مدد بھی مانگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور راستہ بھی مانگا، اسی سے دعا کی کہ ہمیں راستہ بھی سیدھا دکھا اور ہمیں ہدایت بھی دے دے۔ تو پھر اس کے بعد سورہ اخلاص یا کوئی سورت پڑھ لیتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ ہی کوئی انسا اس کا ہمسر ہے، یعنی اس کے برابر ہے۔ تو پھر ہم اللہ اکبر کے رکوع میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے، تو سبحان ربی العظیم ہم کیا کہتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، عظیم ہے، پاک ہے ہمارا رب، عظمت والا ہے۔ پھر رب تعالیٰ سے جواب آتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ تعالیٰ نے جس نے اس کی لمن حمدہ، جس نے اس کی تعریف کی، ربنا لک الحمد، پھر ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے لیے سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں ہم، پاک ہے میرا رب کہ بلند ہے برتر ہے، میرا رب، اس میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ میرا رب بلند ہے برتر ہے اور پاک ہے۔ تو یہ ہو گئی سجدہ، یہ 3 دفعہ یہ دہراتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں، تو اس میں کیا پڑھتے ہیں، التحیات للہ، سب قولی باتیں یعنی زبان والی جو باتیں ہیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور بدنی باتیں بھی، والطیبات اور مالی باتیں بھی، سب اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، ایھا النبی ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمۃ اللہ اور رحمتیں ہوں، و برکاتہ اور آپ پر برکتیں ہوں، السلام علینا اور ہم پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین اور نیک لوگوں پر بھی، صالح لوگوں پر بھی۔ پھر ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدً اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو پھر اس کے بعد درود شریف آتا ہے،
تو درود شریف میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو برکتیں فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمتیں فرما اعلیٰ آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما صلی تھا جیسا تو نے صلات بھیجی ہے، رحمتیں بھیجی علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، اعلیٰ آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر، انکا حمید مجید، بے شک سب بزرگی حمد اور بزرگی تیرے لیے۔ پھر کہتے ہیں اللہم بارک، اے اللہ تو رحمتیں فرما، برکتیں فرما علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آل محمد پر، کما بارکتا جیسا تو نے برکتیں فرمائیں علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اور آل ابراہیم پر، بے شک تو ہی حمد اور تیرے لیے ساری حمد اور بزرگی ہے۔ پھر ہم دعا پڑھتے ہیں، ربی جعلنی، اے رب ہمارے ہمیں بنا دے مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، اور من ذریتی، اور ہماری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے رب ہماری دعا قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے رب ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما، والدیہ، اور ہمارے والدین کی بھی، وللمؤمنین، اور مومن کی بھی، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب ہوگا۔ تو یہ نماز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم ملاقات کرتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو پھر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب بلند ہے، پاک ہے میرا رب، بلند و برتر ہے۔ تو یہ اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں 5 وقت ہمیں یہ توجہ ہونا چاہیے، ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر جب ہم خلوص دل سے، ایمان سے، اندر کی دل کے اندر کی گہرائیوں سے یہ دعا کریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر ہم بغیر سمجھے یہ دعا، یہ نماز پڑھتے رہیں تو اس کا ثواب بہت کم ملتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سمجھ اور عقل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم۔